चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें मीडिया की के आज 135वें प्रोग्राम के साथ अनवर सईद हाजिर है। आज का प्रोग्राम एक बड़े नामवर ब्यूरोक्रेट के बारे में है और जो कुछ मालूमात सारी दुनिया को हैं और कुछ खुद उन्होंने अपनी किताब अपनी आप बीती गौहर गुज़िश्त में लिखी हैं बातें। इसी हवाले से आज आपके सामने कुछ मरूदात पेश की जाती हैं। अल्ताफ़ गौहर उन ब्यूरोक्रेट्स में थे जिनके कारनामे, जिनकी इक़दामात हदफ़ तनक़ीद भी बनते रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छे काम भी उन्होंने किए। बक़ौल उन्होंने तो बहुत दयानतदारी के साथ अपनी खिदमात बतौर एक ब्यूरोक्रेट के अंजाम दी। बहरहाल उनका पूरा नाम वैसे अल्ताफ़ हुसैन गौहर जंजुआ था और ये बात आपको बताई जा चुकी है कि पाकिस्तान के जो हालात आज हैं या पहले रहे हैं, ख़ास तौर पे अयूब खान साहब के दौर से, उन हालात में अल्ताफ़ गौहर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन या उनको बिगाड़ने में उनका हिस्सा ये शुमार किया जा सकता है। अल्ताफ़ गौहर साहब ICS के लिए मुंतखब हुए और ICS से फिर वो जब पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आने के बाद उन्हें स्टेट बैंक के गवर्नर जाहिद हुसैन साहब, जो जस्टिस नासिर असलम जाहिद के वालिद थे, उनका सेक्रेटरी इनको मुकर्रर किया गया, प्राइवेट सेक्रेटरी। और वहाँ से फिर उन्हें मशरक़ी पाकिस्तान भेज दिया गया। 5-6 साल वहाँ गुजारे और उन 5-6 सालों के दौरान वहाँ के गवर्नर मेजर जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा और जनरल ऑफिसर कमांडिंग जनरल मोहम्मद अयूब खान से उनके ताल्लुकात इस्तवार हुए और इन ताल्लुकात के नतीजे में फिर वो आगे तरक्की हासिल करते चले गए। मशरक़ी पाकिस्तान में जो अरसा उन्होंने गुजारा, उस अरसे के दौरान उन्होंने अपनी किताब में कुछ वाक़यात लिखे हैं और उन्होंने ये बताया है कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के असबाब उसी ज़माने से नमू पज़ीर होना शुरू हो गए थे। वो वजूहात शुरू हो गई थी जिनकी बिना पर पाकिस्तान का ये आधा हिस्सा और ज़्यादा आबादी का हिस्सा हमसे जुदा हो गया। बहरहाल मशरक़ी पाकिस्तान के बाद उनकी दोबारा कराची में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर उनकी पोस्टिंग हुई और जब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे तो भुट्टो साहब का एक वाक़या उन्होंने बाद में दर्ज किया है। वो फिर उनके वज़ीर तिजारत बनने के हवाले से है। एक वाक़या हुआ, वो पिस्तौल का एक लाइसेंस लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आए थे और जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी अल्ताफ़ गौहर ने उनसे पूछा कि आपके पास ऑलरेडी कितने लाइसेंसेस हैं, तो भुट्टो साहब ने उनको जवाब दिया था कि मेरे पास तकरीबन 40 के करीब लाइसेंसेस हमारे घर में हैं। तो अल्ताफ़ गौहर लिखते हैं कि मैंने उन्हें मावरत कर ली और मैंने कहा आपके पास पहले ही 40 के करीब लाइसेंसेस हैं। बहरहाल ये वाक़या हो गया, गुज़र गया, लेकिन इसके असरात अल्ताफ़ गौहर साहब के बाद के कैरियर में भी रूनुमा हुए और ख़ुद बक़ौर अल्ताफ़ गौहर इससे आप भुट्टो साहब के दिल में बात रखने की जो खसूसियत थी, वो जिन बातों को याद रखते थे, वो जो बातें उन्हें नापसंद होती थी वो अपने दिल में रखते थे और फिर कभी ना कभी उनका इजहार करते थे। वो कहते हैं कि जब मैं बाद में वजारत तिजारत में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोलर बना और भुट्टो साहब उस ज़माने में अयूब खान की नई हुकूमत आई थी, वज़ीर तिजारत थे और मेरे ऑर्डर्स हो गए कराची में पोस्टिंग के, लेकिन ज्वाइनिंग मुझे नहीं करने दी गई। बहुत अरसे के बाद भुट्टो साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी पोस्टिंग अब तक क्यों नहीं, तुम्हारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई है? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं हुई है। तो कहने लगे तुम्हें याद है कि जब मैं लाइसेंस लेने तुम्हारे पास आया तो तुमने मेरे साथ बदतमीजी की। ये बात भुट्टो साहब ने खुद अल्ताफ़ गौहर को बताई और अल्ताफ़ गौहर ने अपनी किताब में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भुट्टो साहब ने अपनी जवानी की, शायद बचपन की जो बातें थीं वो उन्होंने कभी बुलाई नहीं। अयूब खोड़ो का भी एक वाक़या इस तरह का हमीदा खोड़ो ने अपनी किताब में कहीं लिखा है कि भुट्टो साहब ने
کی طرف سے زیادہ پذیرائی نہ ملنے کی صورت جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، اس کو جتایا تھا پھر کھوڑو صاحب کو کسی زمانے میں کہ آپ صرف سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے، میں پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہوں، اس لیے اگر آپ کو میں نے ویٹ کرا دیا 1 گھنٹہ ویٹنگ روم میں تو کیا ہوا۔ تو یہ اس طرح کے واقعات بھٹو صاحب سے منسوب ہیں۔ بہرحال ذکر الطاف حسین گوہر کا ہو رہا ہے۔ ایوب خان کے زمانے میں انہوں نے بہت ترقی کی، وزارت اطلاعات کے سیکریٹری رہے، اور وزارت اطلاعات میں پھر ان کے جو اقدامات تھے وہ اچھے اور برے دونوں طرح کے تھے، اور اس زمانے میں پھر صحافیوں نے آزادی صحافت کے لیے جو جدوجہد کی اور کچھ طرح کچلا گیا، اور جو نئے نئے اقدامات کیے گئے ان میں الطاف گوہر صاحب کا نام لیا جاتا ہے۔ الطاف گوہر صاحب وزیر اطلاعات سیکریٹری اطلاعات بننے سے پہلے ویسٹ پاکستان جو تھا اور اس کے گورنر امیر محمد خان تھے، ان کے سیکریٹری فائنانس بھی تھے، یعنی صوبائی، اور اس زمانے میں گورنر کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات قائم ہو گئے۔ خود انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ گورنر امیر محمد خان کے کام کرنے کا خاص اسٹائل تھا، اور میں ان کے ساتھ گہرے رابطے میں ہوں۔ بہرحال انہوں نے اپنی کتاب میں بہت سے سیاستدانوں کا بھی ذکر کیا ہے، اپنے دوستوں کا بھی ذکر کیا ہے، مخالفین کا بھی کیا ہے، بیوروکریٹ کا بھی کیا ہے، جو بیوروکریٹ نہیں تھے، زندگی کے اور شعبوں میں تعلق رکھتے تھے، ان کا بھی انہوں نے بہت ذکر کیا ہے۔ الطاف گوہر صاحب کی ایک حیثیت صحافی کی بھی رہی ہے۔ جب بھٹو صاحب کے زمانے میں وہ ڈان کے ایڈیٹر تھے تو اسی مخالفت کی وجہ سے اور ڈان میں بھٹو صاحب کی پسند کے مطابق کوریج نہ ملنے، یا کہہ لیجیے ان کی مخالفت کی وجہ سے ان کو عتاب کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ جیل جانا پڑا، اور جیل میں انہوں نے کتابیں مانگی۔ پڑھنے لکھنے والے آدمی تھے، شاید ان کو کوئی اور کتاب نہیں دی جا سکی سوائے مولانا سید ابوالعلا مودودی کے تفہیم القرآن کے، کہ یہ قرآن کی تفسیر تھی، اور انہوں نے اس کا جب دیباچہ پڑھا، جو بعد میں قرآن فہمی کے بنیادی اصول کے نام سے شائع بھی ہوا ہے، انہوں نے اس کا انگریزی ترجمہ کرنے کا ارادہ کیا، اور وہ پھر انگریزی میں چھپا اور اتنا مشہور ہوا کہ لوگ الطاف گوہر صاحب کے عقیدت مند ہو گئے۔ اور واللہ عالم سنا یہی ہے کہ کوئی کتاب ان کے پاس نہیں تھی، اور جب یہ کتاب ملی تو انہوں نے ترجمہ کرنے کی اپنی جو ان کی ادیبانہ حص تھی اس کے تحت انہوں نے سارا کام کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی نیت کو جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سن 1958 میں جب مارشاء اللہ لگا تو وہ اس وقت ایک ٹریننگ پر لندن میں تھے، اور اس سے پہلے وہ وزیر اعظم فیروز خان نون کے ڈپٹی سیکریٹری تھے۔ مارشاء اللہ لگتے انہیں بلا لیا گیا، اور پھر بہت ساری عہدوں سے اور ذمہ داریوں سے گزرتے ہوئے وہ وزارت اطلاعات کے سیکریٹری بن گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایوب خان صاحب اسلام کو مانتے تھے، اسلام کے اصولوں پہ چلنا بھی چاہتے تھے، مگر وہ چاہتے تھے کہ ملک کو ایک جدید سیکولر ملک اسلام کے اصولوں کے مطابق بنایا جائے۔ یہ ایک مزے کی بات ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں منظور قادر جو وزیر قانون تھے اس زمانے کے، اور جسٹس محمد منیر کا بھی ذکر کیا ہے، اور انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کے بارے میں جو یہ خیال ہے، ہاں، اور ان کے خیالات اس طرح کے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کی وحدانیت کے بارے میں کچھ شبہات میں مبتلا تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آخری دنوں میں جب میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، خاص طور پر منظور قادر سے جب ڈیتھ بیڈ پر ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ الطاف میرے اب وہ سارے شکوک و شبہات دور ہو گئے، اور میں ایک ماننے والا تابع دار مسیح کی طرح اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح سے ایک اہم بات الطاف گوہر کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جب ایوب خان نے پاکستان میں پکی پکائی روٹی کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور ان کا خیال تھا کہ ان سب کو روٹی پکانے میں جو گھروں میں عورتوں کو وقت ضائع ہوتا ہے وہ نہ ہو، تو انہوں نے کچھ پلانٹ روٹی پکانے کے مشینوں کے لگائے، اور الطاف گوہر صاحب نے بھی ان میں سے ایک پلانٹ کراچی میں پرانی سبزی منڈی کے قریب الہلال سوسائٹی کے بالکل کونے پر ایک پلانٹ لگایا، جس سے روٹیاں پکتی تھیں، مگر وہ روٹی مقبول نہیں ہو سکی۔ خاندانی منصوبہ بندی کی دواؤں کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ اس پکی پکائی روٹی میں وہ دوا شامل ہے، تو لوگوں نے، یہ تندور والوں نے اڑائی تھی، حالانکہ اس سے بہت آسانی تھی لوگوں کو، آتے تھے پانی کا چھینٹا مارتے تھے، گھی کا تڑکا دیتے تھے اور روٹی تیار ہو جاتی تھی،
مگر پھر وہ روٹی چل نہیں سکی، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ پلانٹ بند کر دیے گئے۔ تو بہرحال یہ ایک دلچسپ واقعات ہیں، یہ الطاف گوہر صاحب کی زندگی سے متعلق ہیں، تو ان کی کتاب گوہر گزشت میرے سامنے آئی، اسی حوالے سے یہ پروگرام کی خدمت۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی شخصیت، کسی نئی شاعری، کسی نئی کتاب کے ساتھ انہوں سے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اب اسے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔